اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین ابی العباس اللهم صل علی محمد وآل طیبین الطاہرین والمیامین اما بعد فقط قال علی بن ابی طالب علیہ السلام تو رب الکعبہ صلی اللہ برادران ایمان، آج کی یہ شب قیامت کی شب اور اچھا مسیحان میں مسیح پڑا وہ تصور ہمارے سامنے لایا گیا کہ کس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پاتے ہیں۔ چند سوالات ہیں جو ذہن میں کبھی کبھی آتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ وہ سوالات بھی کبھی ہمیں عوام کے سامنے رکھنے چاہیے اور ان سوالات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر رسول اور آل رسول نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ نہ ان کو جیتے جی سکون سے رہنے دیا گیا اور نہ ان کی شہادت کے بعد ان کے مزاروں کو آباد ہونے دیا گیا۔ امیر المومنین وفات رسول کے بعد 25 سال خاموش زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یعنی کہ ذوالفقار میں طاقت نہیں تھی، یعنی کہ بازو میں طاقت تھی۔ اور آپ تاریخ پڑھیں گے جنگ کا نام آپ تو ضرور کیجیے گا، میں تو اشارہ دے کے گزر جاؤں گا۔ مالک اشتر ہیں جو جنگ میں گن رہے ہیں، ایک ایک دو دو، جب بہت دیر گنتے گنتے ہو گئے تو امیر المومنین کو مخاطب کر رہے تھے مولا، تاریخ کہتے ہیں کہ مولا کا خاموش ہو گئے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو مالک؟ مولا کچھ نہیں۔ مولا کہنا کہتے نہیں مالک پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا کچھ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 بار حضرت علی نے اصرار کیا کہ مالک بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مگر مالک ایمان کی منزل پر ہے، جملہ نکل تو گئے مگر پورا نہیں کر پا رہے۔ حضرت علی نے خود کہا کہ مالک تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایک اور ہوتا تو مدی کے برابر ہو جاتا۔ مالک کلمہ پڑھو، بیعت کرو، تم علی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ تم میدان جنگ میں غرض و غبار میں جو تمہارے سامنے آیا تم نے قتل کیا، مگر جس وقت میری ذوالفقار دشمن کے سر کے قریب جاتی تھی تو ذوالفقار نہیں جاتی تھی۔ پہلے اس ذوالفقار کا کام تھا کہ وہ سامنے آنے والے مرد دشمن کے مقابلے اس کی نسل میں جھانک کے دیکھے کوئی مومن ہے یا نہیں۔ تمہاری تلوار سے دشمن مرا ہے لیکن میری تلوار دیکھا کرتی تھی کہ اس میں دشمن کی نسل میں کوئی مومن ہے یا نہیں۔ اگر اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ علی نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، علی نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، 25 سالہ خاموش زندگی کیوں گزاری، کیونکہ اگر علی نے صفین یا صفین سے پہلی جنگوں میں ہی ان سب کو مار دیا گیا ہوتا تو پھر جمل میں بہن کے مقابلے بھائی نہ آتا۔ اللہ اکبر، میں اشارہ دے کے گزرتا چلا جاؤں گا، علی کی عظمت بتاتا چلا جاؤں گا۔ اگر علی کی تلوار نے پہلے ہی دن ختم کر دیا گیا ہوتا، پہلے ہی دن فاصلے نار کر دیا ہوتا، آنے والے دشمن کو تو بتاؤ کیا بہن کے مقابلے بھائی آ سکتا تھا؟ اگر علی کی تلوار نے پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دیا ہوتا تو وہ باپ جو کربلا میں حسین کو لے کے آیا، کیا اس کا بیٹا دربار میں بیٹھنے کے بعد کہہ سکتا تھا کہ حق ان کا ہے، ان کو دیتے چلے جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے دشمن کو مارنا کمال نہیں ہے، دشمن کے گھر میں اپنا کلمہ پڑھوانے کا کمال ہے۔
جسے تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، نیت میں زندگی کو ختم کر دے. علی سے اشارہ کرے اور علی کے چاہنے والے کرے. شرط صرف اتنی سی ہے، علی زبان پہ نہ ہو، دل میں ہو. میں نے بہت بڑی بات کی لیکن ہلکے سے کہی. شرط صرف اتنی ہے کہ دعا مانگنے کا ہنر نہ ہے، جس دعا کو مانگ رہے ہو اس کے قبول ہونے کا یقین ہو. اور جب دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین ہمارے بزرگوں کو تھا تو گھر کے تالاب سے عریضے غائب ہوئے، گھر کے کنویں سے عریضے غائب ہوئے ہیں، مہمانوں کو کھلا کے برکت ہوئی ہے، پڑوسیوں کو پہنا کے برکت ہوئی ہے، غریبوں کو پہنچا کے برکت ہوئی ہے. کیونکہ یقین اس عطا کرنے والے کی عطا پہ تھا. جس دن سے اس عطا کرنے والے کی یقین سے ہٹ گیا، اس دن سے کمایا تو بہت، برکتیں ہوتی چلی گئی، گھر تو اچھے بنائے، رونقیں جاتی چلی گئی، گاڑیاں تو لے لی گئی، کوئی بیٹھنے والا نہ ہوا، بیٹھکیں تو بڑی ہوئی، برکتیں ختم ہوتی چلی گئی، کیونکہ یقین اس کی ذات پہ ختم ہوتا چلا گیا. ہر بات میں جی بالکل عجیب زندگی ہے. 25 سالہ خاموش زندگی. آپ اور ہم سے کوئی لمحے کے لیے انتظار کر لے، ہم دیکھیں بول پائیں نہ بول پائیں. امیر المومنین کی جو 40 سالہ یا 53 سالہ زندگی اور وفات رسول کے بعد زندگی ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس 25 سالہ زندگی میں بظاہر علی علیہ السلام سے خلافت نہیں کری، لیکن کیا کوئی علمی کارنامہ ایسا تھا جس کو کبھی ضرورت پڑی اور امیر المومنین نے مدد نہ کی ہو؟ علماء تشریف فرما، مولانا تشریف فرما، مجلس سنتے رہتے میرے حق میں دعا کریں. آج کی شب جو بیمار ہے پروردگار نے شفا دے، آپ کے بچے والوں کو شفا دے، جو روتا والوں کو شفا دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین ایک منصب پہ تھے یا نہیں تھے؟ امیر المومنین کیا خلیفہ بلا فضل نہیں ہے؟ امیر المومنین کا ذکر علی نے عبادت کا حضور رسول نے تعارف کرایا. عبادت تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر علی کے ذکر کو رسول نے عبادت کیوں قرار دیا؟ ابھی آپ نے غور کیا جملے کی طرف میرا ذکر تو اللہ کا عبادت ہے نا، پھر علی کے ذکر کو بھی عبادت قرار دیا گیا، کیونکہ شاید خالق کائنات بتانا چاہتا ہے علی کا ذکر بغیر اللہ کے ممکن ہی نہیں. تاریخ اسلام کی کوئی بھی دعوت لے آؤ، دعوت ہو تو ذوالشرح جیسی، ہجرت لے آؤ تو رسول کی ہجرت جیسی، ضربت لے آؤ تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہوتی چلی جائے. علی کی زندگی اپنی زندگی ہے نا، تلوار چلائے تو اللہ کی خاطر، چلے تو اللہ کی خاطر، سوئے تو اللہ کی خاطر. ابھی امیر المومنین کی زندگی ہے. آج ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے، نظر میں مولوی وقت نہیں دے سکتا. میں آپ کے علاقے کا پیش نماز میں تو بڑھ گیا اور میں نے 10 سال اس قوم کو دیے. قبلہ معذرت کے ساتھ آپ بڑے بھائی، میں نے 10 سال 5 سال اس قوم کو دیے. اس 5 سال میں مجھے فن پتہ چل گیا کیسے حکومت کرنی ہے. 5 سال کے بعد حکومت نے نئے کو لا کے بٹھا دیا. اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں امیر المومنین کا واسطہ، میری نگاہوں کے سامنے کوئی چیز غلط ہو میں بولوں گا چپ رہوں گا؟ پہلی بات تو آپ بھی چپ رہے گا سرکار، اور بولے گا بھی تو خرافات کے لیے بولے گا، اصلاح کے لیے بولتا نظر نہیں آئے گا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کا اتنا بڑا دل ہے اور امیر المومنین اسلام کے وہ ہمدرد ہیں کہ جو خلافت ظاہری طور سے ان سے لی بھی گئی، اس خلافت میں بیٹھنے والوں کو جب مصیبت پیش آئی اور علی کے در پر آئے تو علی نے یہ سامنے دشمنی نہ نبھائی کہ ان کی اوقات کیا ہے کہ ان سے دشمنی رکھی جائے. ہمارا شریف عقیدہ یہ ہے جو جانتے ہو لوگوں تک پہنچا دو. حضرت علی کا کردار کیا ہے کہ جس نے ہماری عزت چھینی اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام جانتے عزت کیونکہ حضرت علی علیہ السلام جانتے ان کے چھیننے سے عزت نہیں چھینے گی. چھینتا تو وہ ہے جس کے اختیار میں ہو. دنیا یہی پریشان ہے کہ ہم نے علی کو قید کر دیا، پابندی لگا دی، مزار کو توڑ دیا، مگر آج بھی علی علی کیوں ہے؟ کیونکہ عزت اور ذلت کا تعلق دنیا والوں سے نہیں ہے، عزت اور ذلت کا تعلق اس حال کے کائنات سے. اور اس بات پہ آپ نے دار دے کے اس بات کو ثابت کیا کہ مولانا عمران جو آپ
مقامات پڑھ لیں تو ہم مانتے ہیں. تو جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان کٹولا اور مولویوں کے آگے کیوں کر رہے؟ ان عوام سے، اس انجمن سے، اس برادری سے تمنا کیوں کرتے ہو کوئی کار خیر کرنے کے بعد یہ تعریف کریں؟ اگر عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جس طرح نماز پڑھنے کے بعد محلے والوں سے تعریف نہیں چاہتے، روزہ رکھنے کے بعد محلے والوں سے خوشنودی نہیں چاہتے، اسی طرح محلے میں غریبوں کی مدد کرنے کے بعد، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد، بے سہارا کو سہارا دینے کے بعد جب نماز پڑھ کے محلے سے عزت نہیں چاہتے، یہ کار خیر کر کے کیوں امید لگائے بیٹھو؟ محلے والے تعریف کریں گے تو تعریف ہوگا. ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ہم کوئی کام اچھا کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے لوگوں نے ہماری تعریف نہیں کی، لوگ ہمیں سراہ نہیں رہے، لیکن علی کے سامنے ایسا تھا. حضرت علی کی زندگی آپ دیکھیں، جب کوئی مصیبت میں آیا، علمی مسائل ہو، حضرت علی کا حل کر دو. فائنینشلی مسائل ہو، ایسا نہیں کہ لوگ بھوکے حضرت علی کے در پہ نہیں آتے. میں اکثر اپنی مجلس میں جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، امیر المومنین کے در پہ آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑا پیارا جملہ سارے پیارے حضرت علی کے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نہ دینے میں شرمانا، کم دینے میں نہ شرمانا. کم دینے والا کچھ تو دے رہا. اور اگر ہم آج اپنے آپ کو حضرت علی کے زمانے میں دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو ہم 10 باتیں ان کی زندگی سے نکال کے ایک آئینے پہ، ایک کتاب پر، ایک پرچے میں لکھے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو اس ترازو میں لا کے دیکھیں کہ کون سی چیز حضرت علی کی زندگی سے ہماری زندگی میں ہے. کیا حضرت علی علیہ السلام جیسی عبادتوں کا ہنر ہماری زندگی میں ہے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت جیسا سخن ہونا ہماری زندگی میں ہے؟ امیر المومنین کا کردار اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ امیر المومنین کا کردار پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہماری زندگی میں ہے؟ امیر المومنین دشمنوں کے ساتھ کس طرح ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ہے؟ امیر المومنین اپنوں کے ساتھ کس طرح ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ہے؟ امیر المومنین مسلح پہ کس طرح ہے کہ یہ ہماری زندگی پر ہے؟ امیر المومنین بازار میں کاروباری زندگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہے؟ اور اگر نہیں ہے ہماری زندگی میں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے بھی امیر المومنین کو ایک چمتکار کی صورت میں دیکھا ہے، ایک امام اور آئیڈیل کی صورت میں نہیں دیکھا. کیونکہ جس دن امام اور آئیڈیل کی صورت میں دیکھ لیں گے اس دن اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حق پر بولنا ہمارا کام ہے، زندگی دینا علی کا کام ہے. سب باتیں جی ملتے محمد ماہ رمضان ہے، حق پر بولنا ہمارا کام، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا کام، غریب کی پشمنائی کرنا ہمارا کام، مجلسوں کی بنا ڈالنا، مجلسوں کو آباد رکھنا ہمارا کام، جلوسوں کو صحیح طریقے سے نکالنا ہمارا کام، تبرک اور رضاداری کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. اور یہی احساس ذمہ داری ہے جو انسان کو شریعت کی معراج پہ لے جاتا ہے. مگر احساس ذمہ داری سے مولوی بھاگ گئے، احساس ذمہ داری سے صدر بھاگ گئے، احساس ذمہ داری سے معصوم بھاگ گئے، احساس ذمہ داری سے انجمن کا عہدیدار بھاگ گئے. ہم جتنے ہیں احساس ذمہ داری سے بھاگ گئے. ہم سب یہ چاہ رہے ہیں بدلاؤ آئے مگر ہم بدلیں گے نہیں. ممبر پہ بیٹھنے والا کہتا ہے نیچے والا سدھرے، نیچے والا کہتا ہے مرضی والا سدھرے، مرضی والا کہتا ہے ماتھا والا. اور شریعت کہتی ہے کہ تم سدھرنا شروع کرو، سب کو سدھرتے چلے جائیں. شریعت کہتی ہے تم بدلنا شروع کرو، سب بدلتے چلے جائیں گے. آپ ذریعہ تر امیر المومنین کی زندگی میں نے ابتدائی جملہ اس طرح کہ 25 سالہ خاموش زندگی تھی، اور 25 سالہ زندگی کے بعد 4 سالہ زندگی حضرت علی کو وہ ہے جب امت مسلمہ نے متحد ہو کے خلافت دی. اور اس خلافت کو جو 4.5 سالہ زندگی ہے دینے سے پہلے ایک بہت بڑا آدمی بہت بڑے لشکر کے ساتھ آتا ہے اور آگے کہتا ہے یاری آپ خروج کیجئے، آپ تلوار نیام سے نکالیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب ذرا سوچو جہاں علی علیہ السلام کے پاس 10 آدمی نہ ہوں، وہاں اس کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا نا.
بھئی جو آدمی حضرت علی کے در پر آ کر جانتا ہے کہ حضرت علی کون ہے، حضرت علی کی معرفت کیا ہے، حضرت علی کی شجاعت کیا ہے، حضرت علی کا علم کیا ہے، کتنی بڑی بات کہی ہوگی، تاریخ میں پڑھیے گا کس نے کہی، کتنی بڑی بات قبلہ اس نے کہی ہوگی، علی آپ اشارہ تو کرو، اور حضرت علی نے جواب دیا تو اسلام پر اندر کہاں سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایسے کتنے مرحلے آتے ہیں کہ جب ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی کرنے نہیں دیتا، لیکن جب فساد اور اختلاف کی بات آتی ہے تو محلے والے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تم ساتھ تھے تو اچھائی میں تم گھروں میں کیوں بیٹھ گئے تھے، برائی میں ساتھ کیوں آتے چلے گئے؟ کیونکہ ہم نے تاریخ اسلام کو ویسا نہیں سنا جیسا اسلام ہمیں چاہتا ہے سنانا، ہم نے اسلام کو ویسا دیکھا جیسا ہم چاہتے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین نے کہا کہ تو اسلام کا مدد کب سے ہوتا ہے، جب مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، علی کی تلوار نے ابھی سر نہیں کھائی ہے، علی آج بھی شجاع ہے۔ تاریخ کہتی ہے 25 سالہ زندگی کے بعد جب امیر المومنین کو ظاہری موقع ملا ہے، 4 ساڑھے 4 سالہ زندگی، بہت بڑی زندگی نہیں ہے، ظاہری زندگی، تاریخ کہتی ہے لوگ گھروں پر آئے ہیں زندگی، سرکار میری سرکار نہیں، خلافت وہیں لی جائے گی، آپ سنتے رہتے ہیں جہاں خلافت کا حق ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین جب منبر پر آئے منبر پر بیٹھے اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الاحسان جوار وفر المقام، خالق کائنات کا احسان کہ آج تک اپنی جگہ پر ہے۔ اور امیر المومنین نے خلافت لیتے وقت ایک شرط رکھی جو میرے ہر نوجوان کو یاد ہونی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ امیر المومنین نے جب خلافت قبول کی تو ایک شرط رکھی کہ میں اس شرط پر خلافت قبول کروں گا کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث سے ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کو سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ شرط رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ علی کی سیاست کو نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین وہی سیاست انجام دے رہے ہیں جو رسول نے سیاست انجام دی۔ کاش تاریخ آپ کے ذہن میں تو آپ کو لطف ہے فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ آج کس کو امان ہے؟ فتح مکہ کے بعد تاریخ پڑھیے گا میرے جو ریڈی میڈ کے زمانے میں ریڈی میڈ زندگی نہیں جیتا ہوں، جب ہم پیغمبر اسلام نے فتح مکہ حاصل کی ہے اور مکے پہ غلبہ حاصل کیا تو پیغمبر نے فرمایا آج فلاں فلاں کو امان ہے۔ کس کو؟ تاکہ جو فلاں گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو فلاں جگہ جا کے شرن لے لے اس کو امان ہے، جو فلاں جگہ آ جائے اس کو امان ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امان 3 گھروں کو دی جا رہی ہے، 2 ہی کو دے کے بتائے گا؟ نہیں، میں اسلام کی فتح میں پہلے ہی دن 2 کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہچان لو کون اللہ رسول والا ہے، کون ان کے والا ہے، جو ادھر آئے گا وہ ادھر کا ہے، جو ادھر جائے گا وہ ادھر کی زندگی گزارے گا۔ اور یہ سیاسی جملہ تھا اور یہی سیاسی جملہ سے تحریک تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا قرآن اور حدیث سے کروں گا۔ اس کا مطلب 3 حکومتوں کو باطل قرار دے دیا، اس کا مطلب اب تک جو بھی فیصلے ہوتے تھے قرآن اور حدیث سے نہ ہوتے تھے۔ اب یہاں پہ روک کر ایک بات اپنے مجلس بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ بات اگر آپ تک پہنچا تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ کیا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب صاحب استطاعت ہو جاؤ تو پاور میں آ جاؤ، فیصلے کرنے کی نوبت آئے تو قرآن اور حدیث سے فیصلے کرنا؟ آج مجھے آپ تک پہنچا تھا میرا سہارا دیں، اپنی عقل کو استعمال میں نہ لانا، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرنا۔ ارے قرآن اور حدیث سے تو جب ہی فیصلے ہوں گے جب قرآن ماہ رمضان کے علاوہ بھی کھولا جاتا ہو، جب خود قرآن کی آیتیں ہمیں پتہ نہ ہو، قرآن کا مفہوم پتہ نہ ہو، تلاوت قرآن نہ ہو، حدیث کو جانتے نہ ہو، تو قرآن اور حدیث سے کہاں سے فیصلے کریں گے؟ پھر تو واٹس ایپ کی یونیورسٹی ہوگی، فیس بک کی دنیا ہوگی۔ آج قرآن کو باقاعدہ کر دیا، ابھی پڑھا تو قرآن مسجد میں نماز ہم نے بھی پڑھی اللہ کے شکر سے، اعمال کی ہم نے بھی کہ اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے، شب قدر یہ توفیق دے کہ جن دعاؤں کو قرآن کھول کے انجام دیا ہے یہ 12 مہینے جاری رہے، ہم اس طرح انجام دیتے رہے، لیکن کیا قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ کیا آج قرآن کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر رہے ہیں ہمارے قوم؟ آپ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہوں، لیکن حق ہے نا کہ بولا جائے۔
جو امیر المومنین تخت خلافت پہ آتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرتی ہے، کیا ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے گھروں کے فیصلے قرآن کے اکارڈنگ ہو رہے ہیں؟ قرآن پڑوسی کے حقوق کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن چچا کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن رشتہ داروں کے حق کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن یتیموں کے حق کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن بھوکوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ قرآن بے سہاراؤں کے لیے کیا کہتا ہے؟ اب اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہم کیا کوئی چام انجام دیتے نظر آئیں گے؟ قرآن یا حدیث کی اگر ہم بات کریں تو حدیث میں کیا سیکھتے مہمانوں کی مہمان نوازی کا؟ بتائیں چلیے، مہمان نوازی کے لیے کیا قرآن حدیث کہتے نظر آتی ہے؟ کیا قرآن کیا حدیث نہیں ہے کہ اگر تمہارے گھر مہمان آنے والا کافر بھی ہو تو اس کی مہمان نوازی کرو؟ اے حدیث تو اب ذرا فیصلہ بتائیں. حضرت علی کو کہتے ہیں چچا جان میں فیصلہ قرآن اور حدیث سے کروں گا، اور اسی برادری میں جس کے ہاں یہ حدیث موجود ہو کہ کافر کی مہمان نوازی کرنا اور اسی کی بیٹھک اور اسی کے گھر میں رشتے دار بھوکے چلے جائیں. اب آپ نہ سننا چاہیں تو کوئی نہیں، میں تو سنانا ہے تو سنا کے رہوں گا. جس امیر المومنین کی شب ضربت آپ آج اس غم کی میں آئے ہیں، اس امیر المومنین نے کوفے میں آنے کے بعد شہادت سے پہلے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا جاؤ میرے بچوں کو بلاؤ. رات کی تاریخ میں بلانا، کب بلانا؟ مطلب کیا ہے کہ ہم تاریخ فضائل کو داد کے لیے اور مسائل کو رونے کے لیے سنتے ہیں. ہم کبھی اس جگہ ٹھہر کے یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں. امیر المومنین نے جناب زینب و جناب کلثوم کو پورے پریوار کو پورے خاندان کو مدینے سے کوفہ بلایا ہے، اور کوفہ بلاتے وقت اس 40 ہجری میں جب 40 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، پہلی رمضان سے امیر المومنین نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ میں نے اپنے بھائی چچا دار بھائی سے یہ سنا تھا کہ اسی ماہ رمضان میں یہ میری داڑھی خون سے خطاب کی جائے گی، میں اسی ماہ رمضان میں شہید کیا جاؤں گا. اور تاریخ کہتے ہیں 10 رمضان آتے آتے مولا کائنات نے یتیموں کے حقوق پہ بولنا شروع کیا ہے، اسیروں پہ بولنا شروع کیا ہے، رشتوں میں بولنا شروع کیا. حضرت علی روز بات کو نصیحت کرتے ہیں، روز ایسا نہیں کہ بات کو نصیحت کو کوئی نہیں چھوڑا ہو، روز حضرت علی نے بات کو نصیحت کیا ہے. میں تو اشارہ دوں گا کہ آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں. جس امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دی ہو، معاف کرنا میرے نوجوانوں، خصوصاً آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، اس میں آپ کی کمی نہیں، کمی ہماری کہ ہم آپ کو بتا نہیں پائے ایک بہن اور بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے. اس امیر المومنین نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کی ہے کہ جب بیٹی کسی کے نکاح میں جاتی ہے تو شرط رکھتی ہے بھائی کو بہن سے جدا نہ کرو گے. تاریخ نہیں ہے جس اسلام میں جس حدیثوں میں بہن کی اتنی عظمت بیان کی گئی ہو کہ بھائی سے جدا نہیں کر پاؤ گے، آج اس معاشرے میں بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی. آج اس معاشرے میں بہن کو شاید تہوار پہ تہواری طرح نہ دی جاتی ہو جیسے ماں باپ اپنی کمانے والی عمر میں دیتے ہو. آپ کو بہت بری لگے گی میری باتیں جو میں آپ کے سامنے 2 منٹ بولنا چاہوں گا. آج رشتوں کو ہم نے تار تار کر دیا ہے. پہلے گھر میں ایک ہنڈیا بنتی تھی تو 10 گھروں میں بڑھ جایا کرتی تھی اور برکتیں آ جاتی تھی. اس ایک بوٹی اور سالن میں اتنی برکت ہوا کرتی تھی کہ وہ دعاؤں میں بدل جایا کرتی تھی. آج 10 کھانے بازار سے منگانے کے بعد بھی شاید کسی کو کھلانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر آگے مولانا سے کہتے ہیں مولانا کوئی کاروبار کے لیے تعویذ کر دیجئے، کوئی عمل کر دیجئے، گھر پہ آگے کوئی دعا پڑھ دیجئے. علماء فرماتے ہیں دعائیں وہ نہیں جو تم پڑھواتے ہو، آپ عمل کرتے چلے جاؤ، دعا خود بخود بنتی چلی جائے گی. آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ جب کسی نے کہا حضور ہمارے حق میں دعا کیجئے تو مسکرا کے کہتے تھے بیٹا عمل کرو دعا بن جائے گی. جس دن تم نے اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیا اس دن کسی مولوی کے پاس جا کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تعویذ میں وہ دعا لکھے گا اپنے مطلب کی، مگر بھوکا غریب رشتہ دار اور عزیز و امیر جو دسترخوان پہ کھانا کھا کے دعا دے گا وہ دعا وہ ہوگی جسے امام حسن نے فرمایا زمین و آسمان کا فاصلہ اتنا ہے، ادھر پکارنے والا پکارتا ہے ادھر وہ سن لیتا ہے.
एरिया बन के मस्जिदों में तो जा रही है, रिश्तेदारों की काम है। क्या एक खजूर थोड़ा सा चाट अगर मोहल्ले के रिश्तेदारों के घर है, सबके यहाँ बन रहा है, अरे मेरे भाई हमें मालूम है सबके यहाँ बन रहा है, मगर ये बुजुर्गों को नहीं पता था कि सबके यहाँ बनेगा। ये इफ्तारी का आदान प्रदान न था, ये दुआओं का सिलसिला था कि जब इस घर में जाए तो घर के बुजुर्ग लाने वाले बच्चे के सर पे हाथ रख के दुआ दे, बच्चे जा अल्लाह तुझे कामयाब करे। दुआएं खत्म हो गई, बुजुर्गों का सिलसिला खत्म हो गया, रिश्तेदारों की इफ्तार खत्म हो गई। तो उसका कहीं मौलाना पढ़ कहां से रहे हो? मैं तारीख इस्लाम से पढ़ रहा हूँ कि जब अमीरुल मोमिनीन 40 हिजरी में अपने खानवादे को बुलाया तो एक दिन ज़ैनब के हैं, एक दिन कुलसूम के हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने मजमे से कि अली अलैहिस्सलाम ज़्यादा खाते थे? क्या अली को ज़रूरत थी कहीं जाने की? और अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूने हमारे, अगर नमूने हमारे तो क्यों जा रहे हज़रत अली बेटी के घर पर? आज अगर कोई माशरे का बेटी के घर पे जाए तो दामाद खिलाने को तैयार नहीं, और अगर दामाद खिलाना चाहे तो घर के बच्चे ताना देने को तैयार है कि तुम उनके घर पे क्यों जा रहे हो, क्या हमारे घर पे मौजूद नहीं है? क्या बताओ तारीख में अली के घर पे ना था? लेकिन अमीरुल मोमिनीन जमाने के लिए नमूने अमल है, अमीरुल मोमिनीन जमाने के लिए हिदायत है। वो बेटियों के घर पे जाके बता रहे बेटी तना नहीं है, बाप उनके साथ है। आज हमारे माशरे से इफ्तारियां खत्म, आज हमारे माशरे से किसी की सपोर्ट खत्म है। हज़रत अली चाहते और जब तारीख इस्लाम आप उठा के देखेंगे तो आपको अजीब तारीख का हवाला मिलेगा कि अमीरुल मोमिनीन के घर में खजाने नहीं थे, लेकिन जहां तारीख ये बताती है कि इस घर में खजाने और दौलत के अंबार नहीं थे, वहीं तारीख ये भी कहती है कोई मांगने वाला खाली नहीं गया। बताइए कभी किसी खतीब से सुना हो? बताइए जितना मेरा हसीनी मजमा बैठा हुआ है सब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मनाने आए, आप मुझे बताएं कि कभी इस दर से कोई खाली गया है? बे औलाद आया, औलाद ले गया, बीमार आया, शुगर ले गया, भूखा आया, खाना ले गया। जब इनके घर में सब कुछ था तो अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं किया? देखिए जमाना कितना बदला है, आज हमारे पास सब कुछ है मगर अपनों के लिए नहीं है, इसी की बरकतें नहीं। क्या नहीं है हमारे पास? मजलिस की बात और कीजिए, क्या क्या नहीं है हमारे पास? और अगर कुछ नहीं है तो इसका शिकवा भी खालिक के कायनात से ना करना, माबूद तूने हमें दिया नहीं, क्योंकि खालिक ने तो वादा किया था तुम शुक्र करो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। और शुक्र होगा कब? कि जो नेमतें मैंने दी उसको राह खुदा में खर्च करो। जब राह खुदा में खर्च करते चले जाओगे तो मैं तुम्हें देता चला जाऊंगा। हमने राह खुदा में खर्च करना बंद कर दिया, उसने देना बंद कर दिया, और जब वो देना बंद कर दिया फिर तो कायनात का कोई सभी दे नहीं सकता। लेकिन जब वो अता करे तो माँ के रहम में रहने वालों को रिस्क दे देता, सेहरा में मौत आए तो कफन दे देता, और जब वो नाराज हो जाए तो बीच आबादी में भी कोई मर जाए तो कफन में असर नहीं होता है। एक साल बाद पढ़े मिल के अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी देखिए, रिश्तों को निभाइए, जिसका जो हक बनता है आपको अहले बैत का वास्ता उसका हक दीजिए, खुसूसन बहनों का हक दीजिए, चचा ताया का हक दीजिए, मामू पड़ोसी का हक दीजिए, और जब इस सबका हक दे चुको तो अपना भी हक दो, मस्जिद का भी हक दो, इमाम बारगाह का भी हक दो, सबके हुकूक में कभी मौका मिले तो इमाम सज्जाद के हुकूक पढ़िएगा। जो इमाम सज्जाद ने साहिब सज्जादे में बयान किया तकरीबन 52 हुकूक है। रिसालतुल हुकूक छोटा सा किताब चाहे यूट्यूब से या नेट से निकाल लीजिए, होता मेरी किसी तकरीर में हो कि किस किस का हक है, लगता है कि जब पढ़ेंगे आप तो इन आंखों का क्या हक है, इस ज़बान का क्या हक है, इन लबों का क्या हक है, इन पाँवों का क्या हक है, इस शिकम का क्या हक है। इमाम सज्जाद ने ये भी बयान किया है। जब ये चीजें बयान की तो क्या बगैर मकसद की होंगी भाई? अच्छा जब हमने सुनी ना तो हम अदा क्या करेंगे? अब ये अमीरुल मोमिनीन है जो अपनी बेटी के घर रोजा खोलते हैं। ये अमीरुल मोमिनीन है जो 17 रमजान को अपने बेटे इमाम हसन से कहते हैं बेटा
کتنے روزے ہو گئے؟ اب بابا 17 روزے ہو گئے. حسین کتنے روزے بچے ہیں؟ اب بابا 13 روزے. تاریخ کہتی ہے کہ ان دنوں میں امیر المومنین کا خطبہ آپ پڑھیے گا کہ نبی العالم میں یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے آخری خطبہ صدری کا، تو بہت اچھے انداز میں لوگوں نے اس کو کلپ بنائی گی، اس کو سنیے گا. تو امیر المومنین کے خطبے کے جو جملے ہیں کوئی نہ لگتے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ امیر المومنین اپنی شہادت سے پہلے کربلا بیان کر رہے ہیں. اس کی جملے پہ تھوڑا سا غور کریں کیونکہ وقت میرا تقریباً ہو چکا ہے. جملے سنیں. امیر المومنین کہتے ہیں اے مسلمانوں، اگر کوئی یتیم تمہارے پاس سے گزرے تو اسے بھوکا نہ رکھنا. پڑھیے گا حضرت علی کی جملے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی اسیر، کوئی قیدی تمہارے درمیان سے گزرے تو پردہ کرا دینا، پتھر نہ مارنا، بے سہارا نہ چھوڑنا. یہ جملے اس طرح کرتے ہیں. میں نے درتے درتے ہونے کے بعد کہا یاری ابھی تک آپ تقوی الہی کی تلقین کرتے ہیں، ابھی تک آپ نمازوں کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اب یہ آخر میں ایک دم یہ کیا ہوا کہ آپ 10 رمضان کے بعد جو خطبے دے رہے ہیں اور آخری تاریخوں میں جو خطبے دے رہے ہیں باقاعدہ جملے ہیں جو بڑھا پڑھیے آپ جا کے. تو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر کبھی کوئی اسیروں کا قافلہ تمہارے شہر سے گزرے تو ان کو بے غیرت بے عزت نہ کرنا. کیا یہ کربلا کی پیشن کوئی نہیں کر رہا ہے؟ جب کوئی یتیم تمہارے پاس سے گزرے تو بے سہارا نہ چھوڑنا، جب کوئی بھوکا تمہارے پاس سے گزرے تو اسے کھانا کھلا دینا، جب کوئی پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا دینا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن سے فرمایا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو لے کے آؤ، سب کو لے کے آؤ، تو حکم صادر فرمایا میرے لال رات کی تاریخی میں لانا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن اٹھتے ہیں اور ارادہ کرتے جانے کا، تاریخ پڑھے آپ جب جانے لگتے تو پھر کہتے ہیں حسن رات میں لانا. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل حرم کو اطلاع ملی ہے کہ بابا نے کوفہ بلایا ہے تو اس سے بڑی بیٹی کے لیے خوشی کیا ہوگی کہ باپ نے بلایا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب بیٹیاں چلی ہیں تو شہر کے باہر روکا گیا ہے ان کو. اس لیے روکا گیا تاکہ شب کی تاریکی کا پردہ ہو جائے تو زینب شہر میں آئے. اشرف اللہ یہ وہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جو میرے ہر نوجوان کو یاد ہونا چاہیے اور اس کو غور و فکر کیجیے گا. مجلسوں میں رونا نہیں ہوتا. یہاں تو ابھی آپ چند منٹ کے لیے روئیں گے، تابوت برآمد ہوگا، زیارت کر کے چلے جائیں گے. اگر آپ کو رونا ہے تو 3 دن ہے بھی آپ کے پاس. جب رات کو بستر پہ لیٹیے گا، موبائل کو جب بند کر دیجیے گا تھوڑا شانتی سے، پھر سوچیے گا کہ کتنا مشکل تھا علی کے لیے اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کرانا، کتنا مشکل تھا علی علیہ السلام کے لیے اس زمانے کو تربیت دینا، اس زمانے کو تعلیم بتانا کہ کیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیٹیوں کو رکایا. اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب یہ بیٹیاں آئی ہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی محملیں نہ ہٹانا، اور یہ اعلان کرایا ہے. روایت کہتی ہے کہ آج کوئی کوفے کا آدمی باہر نہ نکلے، کارکن نہ نکلے کہ آج میری بیٹیاں آ رہی ہیں. دل چاہتا ہے کہ حضرت علی شب ضربت ہے آپ کی، میں جھوٹا تو علی آج اپنی زندگی میں جب زینب و کلثوم کو کوفہ بلا رہے ہو تو ان سب کو پردے کا حکم دے دیا ہے، گھروں میں رہنے کا حکم دے دیا. مگر علی آج 40 ہجری ہے، 61 ہجری کا وہ منظر بھی دیکھنا کہ یہی کوفہ ہوگا، بیلدہ زینب ہوگی، بیلدہ سکینہ ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو شب گزری امیر المومنین ایک دن جناب زینب کے یہاں، ایک دن جناب کلثوم کے افطار کرتے ہیں. ہمارے یہاں افطاروں کا آئٹم ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں. اللہ کرے برکت دے، جو اللہ دے کھاؤ پلاؤ خوب برکت دے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب دودھ نمک روٹی قریب لائی، کتنا مشکل بنا رہا ہے آپ ذرا سوچ سکتے ہیں. حضرت علی نے کہا بیٹی کیا تم نے آج تک مجھے 2 نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. تم ایک ہٹا دو. معلوم ہے سنتے آئے آپ ذاکری سے، مگر محسوس کیجیے اس چیز کو. تاریخ کہتی ہے کہ بیٹی کا دل چاہا کہ نمک ہٹا دے، مگر یہ ہے علی کی امامت. علی علیہ السلام کا بیٹی نمک چھوڑ.
ایسا کر یہ دودھ لے جا. اب اس کے لیے 2 جملے ملتے ہیں. یہ شربت لے جا، یہ کسی ضرورت مند کو دے دینا. دوسرا جملہ یہ ملتا ہے بیٹی اس دودھ کو لے جا، شاید کسی یتیم کے کام آئے گا. یہ نہیں پڑھا جاتا قسم خدا کی. یہ جو جملہ ہے نا لکھا، یعنی آپ ذرا سوچو. اور تاریخ کہتی ہے کہ روزہ افطار کر کے نا پوری رات ارے سوتے نہیں تھے آپ دنوں میں بھی، مگر یہ مسلح عبادت کی ہوتی تھی، اطمینان سے ہوتے تھے. مگر مخاطب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس رات آسمان سے روشنیاں آ رہی ہیں. علی اپنے حجرے میں اپنے بیٹی کے صحن میں ٹہل رہے ہیں. جناب امیر المومنین جناب امیر المومنین کے گھر میں وہاں پہ کچھ بطخیں ہیں، مرغابیاں ہیں، کچھ جانور ہیں، پرندے ہیں جو تحفے میں ان کو دیے گئے. تاریخ کہتے ہیں کہ بار بار اپنی پوچھتے بیٹی وقت کیا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کو وقت نہیں کرتا، لیکن علی جانتے ہیں کہ جب باپ پریشان ہے تو بیٹی بھی پریشان ہے. تاریخ جملہ کہتی ہے کہ علی بیٹی سے وقت نہیں پوچھ رہے تھے، بیٹی کو بتا رہے تھے تیرا بابا بھی زندہ ہے، تیرا بابا بھی سلامت ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر المومنین کو احساس ہوا کہ وقت صبح قریب ہے تو امیر المومنین نے ابا کو کھانا. اور تاریخ کہتی ہے جب صاحب نام مصطفیٰ کہتے ہیں جب گھر سے چلنے لگے علی علیہ السلام، صبح کا وقت آنے والا، یہی رات ہے ضرورت کی رات، یہی رات ہے جو قیامت کی رات ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جب کربلا جائیں، کوفے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا ادھر حضرت علی کا گھر ہے جو گھر پہلے سے نہیں تھا بنایا گیا. اس گھر میں چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، ام البنین کا حجرہ ہے، امام حسن کا حجرہ ہے، اور اس گھر کے برابر تھوڑے فاصلے پہ جیسے یہاں سے لے کے سامنے تک کا فاصلہ ہے جہاں وہ محراب ہے جہاں حضرت علی کے سر پہ ضربت لگی. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی جب گھر سے چل رہے ہیں، اب انداز دیکھیے کہ شاید یہ منظر آپ نے سنا ہوگا لیکن محسوس کیجئے. جب علی چلنے لگے تو بیٹی نے تو روکنا چاہا ہے، جو گھر کے پرندے ہیں وہ چونچوں سے اس کو پکڑ رہے ہیں، اب آ کے دامن کو پکڑ کے. شاید بے زبانی میں کہہ رہا ہوں آپ تو آج نہ جائیں کیونکہ آج ہمیں یقین ہے کہ اب آپ جب جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے. اب جملہ سنی میرے عزیزو، اور رونے جتنا رو کرتے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ادھر آؤ، بیٹی ادھر آؤ، بیٹی میری ایک گزارش ہے. بیٹی کہتی ہے بابا حکم کیجئے. کہا بیٹی اگر ان کے کھانے پانی کا اہتمام نہ کر پاؤ تو ان کو آزاد کر دینا. دل تڑپتا ہے، ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے یا علی اپنی شہادت کے بعد جانوروں کی بھوک و پیاس کا بھی اتنا خیال کہ یہ پیاسے نہ رہنے پائے، یہ بھوکے نہ رہنے پائے. علی اچھا ہے آپ کی ابھی شہادت ہو گئی، ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھنا جس بیٹی سے وصیت کر رہے ہو بھیا کی شہادت کے بعد یہی بیٹی ہوگی جو اسیر ہوگی، جو قیدی ہوگی، جو بھوکی پیاسی چل رہی ہوگی. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حضرت علیہ السلام کے. ہاں یہ آپ کے لب ہو چکی ہے، یہ آوازیں بلند ہو چکی ہیں. ہاں مگر یہ آوازیں شاید ابھی زندان شام تک نہ پہنچ پائی ہوں، یہ آوازیں شاید نجف کی وادیوں تک نہ پہنچ پائی ہوں. آوازیں بلند ہو نہ ہو، آنکھوں میں آنسو جانے چاہیے. تاریخ کہتی ہے اب علی نے اپنی آبا کو جانوروں سے تو چھٹایا ہے مگر صاحب تمت ثاقبہ کہتے ہیں جیسے دروازے سے قدم نکالنا چاہتے ہیں تو دروازے پہ لگی ہوئی کیلیں اپنے آپ کو دروازے سے الگ کرتی ہیں، وہ بھی نہ چاہتی ہیں. مگر ہائے علی آج کی شب جو قیامت کی شب ہے، تاریخ کہتی ہے کہ علی اپنے حجرے سے نکلے، کیلوں سے زمبر کو بچایا. اب احساس ذمہ داری دیکھیں، مسجد میں آئے دیکھا کہ نمازی بھی ہے اور ایک شخص ہے جو سو رہا ہے. علی نے ٹھکر مار کے کہا اٹھ اپنے مقصد تک پہنچ. تاریخ کہتی ہے اب جو گلدستے اذان پر آ کر علی نے اذان کہی، کوفے والے کہتے ہیں ہم نے آج تک ایسی اذان نہ سنی تھی. ان فکروں سے ایسا لگتا تھا جیسے کلیجہ پھٹ جائے گا، آسمان بارہ بارہ ہو جائے گا. تاریخ کہتی ہے اب علی کا سر ہے جو سجدے کے عالم میں رکھا ہے. مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھ پاؤں گا اور آپ کیسے سن پائیں گے، مگر اتنا یقین ہے علی کی شہادت پہ آوازیں تو بلند ہو ہی جائیں گی. تاریخ کہتی ہے علی نے سجدے میں سر رکھا. اب جو ظالم کی تلوار چلی علی کی زبان سے نکلا اس کو
फौज रब्बिल काबा, अरे रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इधर अली के ये जुमले निकलने थे, उधर आवाज गूंजी, अरे अली कत्ल कर दिए गए, रसूल का भाई मार दिया गया। तारीख कहती है बेटे ने बाप को तड़पते देखा। हाँ, दो जुमले मजलिस के और ताबूत आपके सामने। तारीख कहती है बेटे ने बाप को तड़पते देखा, अरे सड़े हुए सर को अपने